بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا کلاس صفحہ نمبر 108 نکال لیں. ٹھیک ہے, صفحہ نمبر 108 نکال لیا سب نے؟ شاباش. صفحہ نمبر 108 پر نکالیں سبق دیانت داری. ٹھیک ہے, دیانت داری. تو اس سبق پر آج کی ڈیٹ رائٹ کریں 23 جون 2020. ٹھیک ہے, 23 جون 2020 رائٹ کر لیا؟ شاباش. اچھا کلاس دیانت داری جانتے ہیں؟ دیانت داری کسے کہتے ہیں؟ دیانت داری کسے کہتے ہیں؟ ایمانداری کو. کسے؟ ایمانداری. دیانت داری کے اوپر سر انڈر لائننگ کر لیں, اس پر میننگ لکھیں. شاباش. معنی لکھیں دیانت داری کی, ایمانداری. لکھ لیا؟ ایمانداری جانتے ہیں کلاس کسے کہتے ہیں؟ ایمانداری. اب دیکھیں, آپ کلاس میں آپ کے ساتھ پینسل نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کے ساتھ پینسل نہیں ہے, آپ اپنے دوست سے پینسل لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ مجھے آپ پینسل دے دیں یا اریزر دے دیں, جو چیز بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ اپنے دوست سے مانگ لیتے ہو. ٹھیک ہے, کہ آپ مجھے پینسل یا رولر یا اریزر دے دیں, میرے ساتھ آج نہیں ہے, میں کل آپ کو واپس کر دوں گا. ٹھیک ہے, میں کل آپ کو دوسری نیو لے کر, جس طرح آپ نے اپنے دوست سے جو چیز لی ہے اور آپ اس سے یہ کہہ دیتے ہو کہ میں یہ چیز آپ کو واپس کروں گا. ٹھیک ہے, اسی طرح وہ آپ کو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, پھر جب آپ صبح آتے ہو, آپ اس کو وہ چیز جس طرح آپ نے کہی ہوتی ہے آپ واپس کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمانداری. یعنی آپ نے اپنی بات کو پورا کیا. آپ نے اس سے کہا تھا کہ میں آپ کو یہ چیز واپس کروں گا. ٹھیک ہے, اور آپ نے اپنی بات پر, آپ اپنے بات پر قائم رہے اور آپ نے اپنی بات پوری کی. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو وہ چیز واپس کر دی اسی طرح جس طرح آپ نے اسے کہا تھا. تو یہ کیا ہوا؟ ایمانداری. آپ نے ایمانداری کے ساتھ جو ہے اپنی بات جو کہی تھی آپ نے پوری کی. اب اگر اس نے آپ کو, آپ کے دوست نے آپ کو کوئی چیز دی, آپ نے اس سے کہا تو صحیح کہ یہ چیز میں آپ کو واپس کروں گا. ٹھیک ہے, یہ پینسل میں آپ کو واپس کروں گا. لیکن جب صبح ہوئی, ٹھیک ہے, آپ پھر اسکول آئے اور آپ کے دوست نے آپ سے پوچھا کہ میری پینسل یا اریزر مجھے واپس کر دے, آپ اسے کہتے ہو کہ یا تو آپ اس کو اسی طرح جس طرح آپ نے کہا تھا وہ چیز واپس نہیں کرتے, یعنی کہ پینسل اس نے آپ کو نیو دی ہے, آپ نے پینسل کو یوز کر کے آپ اسے دے رہے ہو, تو کیا ہوا؟ یہ بھی ایمانداری تو نہیں ہوئی نا. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو اسی طرح چیز جس طرح آپ نے کہا ہو, جس طرح آپ نے بات کی ہو کہ اسی طرح میں نے آپ کو یہ چیز واپس کرنی ہے, اور آپ نے واپس کی, تو آپ نے ایمانداری کے ساتھ اپنی بات کو پورا کیا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے جو بات آپ نے کہی ہو اسے پورا نہ کیا ہو تو یہ پھر ایمانداری نہیں ہوئی. یعنی آپ جو بات کرتے ہو تو آپ نے اس کو اچھی طریقے سے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے, جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے ایمانداری کہتے ہیں. جو بات آپ کرتے ہو اس کو آپ پورا بھی کرتے ہو اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے, اس میں جھوٹ بھی نہیں بولتے, تو اسے ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ ایمانداری. ٹھیک ہے نا. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. ٹھیک ہے, کہانی سی ہے, آپ نے غور سے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, سمجھنا ہے, سننا ہے, بہت مزے کی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے پہلے میں آپ کو ایسے بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, پھر ہم پڑھتے ہیں. اس میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک بہت امیر آدمی جو ہے وہ کسی دوسرے شہر اسے جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت امیر آدمی ہوتا ہے جسے دوسرے شہر جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا جو ہے وہ 4 لاکھ روپیہ وہ ایک سوداگر کے پاس رکھوا دیتا ہے. سوداگر کہتے ہیں کاروبار کرنے والے کو. ٹھیک ہے, تو جو امیر آدمی ہوتا ہے وہ اپنا جو 4 لاکھ روپیہ ہوتا ہے وہ ایک سوداگر کے پاس
رکھوا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ چند دنوں بعد سوداگر کے گھر جو ہے وہ ڈاکو آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چند دنوں بعد سوداگر کے گھر جو ہے وہ ڈاکو آ جاتے ہیں، یعنی چور آ جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ سوداگر ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو اپنے 50,000 روپے ان ڈاکوؤں کو دے دیتا ہے۔ اب ڈاکو کو تو بس کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، چور ہوتے ہیں نا، تو وہ قیمت لے کر بہت خوشی خوشی سے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سوداگر کیا کرتا ہے کہ جب سوداگر جو ہوتا ہے وہ جو اس کے پاس جو امیر آدمی نے پیسے رکھوائے ہوتے ہیں تو وہ ان پیسوں سے تجارت میں لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تجارت یعنی کاروبار میں لگا دیتا ہے۔ اب جب امیر آدمی واپس آتا ہے تو اسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا روپیہ جو ہے وہ تو لوٹ گیا ہے، مطلب چور اسے لوٹ کر لے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ چور سوداگر کے گھر آیا تھا تو لوگوں کو تو پتہ چل گیا نا کہ سوداگر کے پاس جو قیمت تھی وہ تو امیر آدمی نے بھی اس کے ساتھ رکھوائی تھی، تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ چور لوٹ گئے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک دن سوداگر امیر آدمی سے پوچھتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ دن گزرنے کے بعد جب امیر آدمی جب آ جاتا ہے نا تو بہت زیادہ دن گزرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کس طرح یہ امیر آدمی تو مجھ سے پیسے مانگ ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن سوداگر امیر آدمی سے کہتا ہے کہ آپ تو اپنے روپیے کے بارے میں، اپنے پیسوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھ رہے نا۔ تو اسے پھر امیر آدمی کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ جو میرا روپیہ ہے نا وہ تو چور لے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب چور تمہارے گھر آئے، تمہیں لوٹا، تو بس میں اپنا پیسہ جو ہے وہ بلا چکا تھا۔ تو سوداگر نے جواب دیا کہ جو روپیہ چور لے کر گئے تھے وہ تو میرا تھا، میں نے تو اپنے پیسے تجارت میں لگا دی، میں نے آپ کا جو روپیہ ہے وہ میں نے تجارت میں لگا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوداگر کیا کرتا ہے، امیر آدمی کو جو اس نے جو تجارت میں پیسہ لگایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو فائدہ ہوتا ہے، منافع ہوتا ہے اس روپیے میں، تو اس فائدہ سمیت وہ سوداگر امیر آدمی کو منافع سمیت وہ روپیہ واپس کر دیتا ہے۔ امیر آدمی جب سوداگر کی دیانتداری کو دیکھتا ہے، یعنی دیکھیں اب امیر آدمی نے اس کے ساتھ روپیہ رکھا تھا، ٹھیک ہے، پیسے رکھے تھے، تو اب جب چور آ گئے، ٹھیک ہے، چور نے کیا کیا کہ سوداگر نے چور کو اپنے پیسے دے دیے۔ اب سوداگر تو یہ بھی کر سکتا تھا نا کہ وہ اس امیر آدمی سے کہہ سکتا تھا کہ آپ کا جو روپیہ ہے وہ مجھ سے چور لے گئے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، اس نے اس طرح نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا، اس نے امیر آدمی کے جو پیسے تھے وہ تو چور کو نہیں دیے تھے، تو وہ اس امیر آدمی سے کہہ دیا کہ آپ کا جو روپیہ ہے وہ تو میں نے چور کو نہیں دیا۔ تو امیر آدمی جب دیکھتا ہے کہ یہ تو سوداگر نے اتنی دیانتداری کی ہے، ٹھیک ہے، تو سوداگر کی دیانتداری کی وجہ سے وہ امیر آدمی جو ہوتا ہے وہ اس نے جو روپیہ امیر آدمی کا تجارت میں لگایا ہوتا ہے اس میں جو فائدہ ہوتا ہے، تو وہ جتنا فائدہ ہوتا ہے، جتنا منافع ہوتا ہے اس میں، تو وہ منافع اس سوداگر کو دے دیتا ہے اور اپنی جو رقم ہے وہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ شاباش۔ اب دیکھیں سبق، یہ پوری کہانی اتنی تھی، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی کہانی کی، اس میں پھر کویسچن آنسر بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تب سٹارٹ سے دیکھیں۔ ایک امیر آدمی کو دوسرے شہر جانا پڑا، ٹھیک ہے، امیر آدمی کو دوسرے شہر جانا پڑا، ٹھیک ہے، کسی کام سے بس دوسرے شہر جا رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایک امیر آدمی کو دوسرے شہر جانا پڑا، اس نے اپنا 4 لاکھ روپیہ ایک سوداگر کے پاس رکھوا دیا، ٹھیک ہے، اپنا 4 لاکھ روپیہ۔ اب دیکھیں ایک کویسچن اس طرح آ سکتے ہیں، اچھا نا، تو ادھر دیکھیں کہ مطلب امیر آدمی نے سوداگر کے پاس کتنے پیسے رکھوائے تھے،
4 लाख, ठीक है। उसने अपना 4 लाख रुपया एक सौदागर के पास रखवा दिया। सौदागर कारोबार करने वाला, ठीक है। सौदागर कारोबार करने वाला, शाबाश। सौदागर के ऊपर लिखे मानी, कारोबार करने वाला। चंद दिन बाद उस सौदागर के घर डाकू आ गए, ठीक है। सौदागर के घर डाकू आ गए, ठीक है। डाकू चोर, डाकू की मानी है चोर। सौदागर ने अपने 50,000 रुपये डाकुओं को दे दिए। सौदागर ने अपने कितने दिए थे, अपने कितने रुपए डाकुओं को दिए थे? 50,000, याद रखिए, ठीक है ना। अमीर आदमी ने सौदागर के पास 4 लाख रखवाए थे और सौदागर ने अपने 50,000 रुपये डाकुओं को दे दिए थे, ठीक है। डाकू ये रकम लेकर खुशी खुशी चले गए, ठीक है। दोबारा देखें, शाबाश। एक अमीर आदमी को दूसरे शहर जाना पड़ा। उसने अपना 4 लाख रुपया एक सौदागर के पास रखवा दिया। चंद दिन बाद उस सौदागर के घर डाकू आ गए। सौदागर ने अपने 50,000 रुपये डाकुओं को दे दिए। डाकू ये रकम लेकर खुशी खुशी चले गए। शाबाश। दोबारा देखें, फिंगर रखें। एक अमीर आदमी को दूसरे शहर जाना पड़ा। उसने अपना 4 लाख रुपया एक सौदागर के पास रखवा दिया। चंद दिन बाद उस सौदागर के घर डाकू आ गए। सौदागर ने अपने 50,000 रुपये डाकुओं को दे दिए। डाकू ये रकम लेकर खुशी खुशी चले गए। शाबाश। बार बार इसको पढ़ते जाएं, ठीक है। इसके बाद आपने 10 टाइम इसको पढ़ना है। शाबाश, फिंगर रखें। एक अमीर आदमी को दूसरे शहर जाना पड़ा। उसने अपना 4 लाख रुपया एक सौदागर के पास रखवा दिया। चंद दिन बाद इस सौदागर के घर डाकू आ गए। सौदागर ने अपने 50,000 रुपये डाकुओं को दे दिए। डाकू ये रकम लेकर खुशी खुशी चले गए, ठीक है। शाबाश। बार बार इसको पढ़ते जाएं, ठीक है।